آپ کو براہ راست کراچی لے چلیں گے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ٹیچرز نہیں ہوتے تھے. ہم نے ایک بڑی کمپریہنسو ٹرانسفر پالیسی بنائی اور اس پالیسی کو کیبنٹ نے اپروو کیا اور اب 1 جولائی سے اس پالیسی پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لیکن مین وائل بیچ میں ہم نے کچھ تبادلے کیے بھی ہیں, لیکن وہ ہم نے بند اسکولس کو کھولنے کے لیے اور STR کو بہتر کرنے کے لیے کیے ہیں اور وہ پالیسی کے مطابق کیے. اس پالیسی میں 3 مختلف کیٹیگریز ہیں اسکولس کی, گرین ہے, یلو ہے اور ریڈ ہے. تو جو ریڈ کیٹیگری ہے وہ ہے جہاں پر جو ہے ٹیچرز آلریڈی زیادہ ہیں. تو جب کوئی بھی آن لائن ٹیچر اپلائی کرے گا ٹرانسفر کے لیے تو جو ریڈ کیٹیگری کے اسکولز ہیں وہ اس میں آئیں گے ہی نہیں, وہ اپلائی ہی نہیں کر سکے گا, اس میں وہ بلاک ہوں گے. اور جو گرین ہیں, گرین وہ ہوں گے جہاں پر ٹیچرز کی شارٹیج ہوتی ہے اور ان اسکولز میں وہ ٹیچر اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں طریقہ کار یہ رکھا گیا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ تبادلے ہوں گے اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جو تعلیمی سال شروع ہوتا ہے اس سے اس کی ہوگی. یعنی کہ اس دوران میں تبادلہ ہو بھی جائے گا لیکن امپلیمنٹ جا کر وہ ہوگا جب تعلیمی سال شروع ہوگا, تاکہ وہ بچوں کا جو تعلیم ہے وہ اس میں متاثر نہ ہو سکے. ہم نے ایک صرف اسپیس اس میں رکھی ہے جو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. وہ اسکول جہاں پہ ٹیچر زیادہ ہیں وہاں سے ٹیچر کسی بھی وقت نکل سکتا ہے. وہ اسکول جہاں پہ ٹیچرز کم ہیں وہاں ٹیچر کسی بھی وقت جا سکتا ہے. اور وہ تبادلے جو ویڈ لاک پالیسی میں آتے ہوں یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے, علیل ہوتا ہے, بہت شدید بیمار ہوتا ہے, اس قسم کے جو ہارڈ شپ کیسز ہوتے ہیں اس میں ہم تبادلے کر سکتے ہیں. تو یہ سارے پالیسی کے ہیں اور بڑی کمپریہنسو ہے. تو میں آپ کو اس کے جو بلٹس پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہم نے منظور کروائی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی پالیسی ہے جس کے ذریعے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی تعلیم جو متاثر ہو جاتی تھی ٹرانسفر کی وجہ سے وہ نہیں ہوگی اور ٹیچرز اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ تبادلے نہیں کروا سکیں گے. جہاں ضرورت ہوگی وہیں ٹیچر جائے گا. ہم نے جو ریکروٹمنٹ پالیسی ہے وہ ہم نے منظور کروائی کیبنٹ سے اور اس میں بھی بہت ساری چینجز کی. ہم نے بڑے میجر پالیسی ڈیسیشنز لیے گئے. آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جو 37,000 سے زائد جو ہم نے IBA سکھر سے معاہدہ کیا ہے اور اس میں اپلیکیشنز انہوں نے کال کر لیں, درخواستیں جمع ہو گئی, کوئی 4 لاکھ سے زائد لوگوں نے سبمٹ کروائی ہیں درخواستیں. اس میں ایک صرف یہ کووڈ کی وجہ سے پرابلم ہوا جس میں کچھ وہ پروسیس سلو ڈاؤن ہو گیا. لیکن اب جیسے اللہ کے فضل سے کووڈ کی شرح میں کمی آ رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد وہ عمل شروع ہو سکے اور ٹیسٹ ان کے اور پھر وہ ٹیچرز جلد از جلد اپوائنٹ ہوں اور جہاں جہاں ٹیچرز کی کمی ہے ہم اس کو پورا کر سکیں. تو جو ہمارے سندھ گورنمنٹ کے ATP رولز ہیں اس کے مطابق جو بھرتیاں ہوتی تھیں اس کے مطابق ہوتی تھیں اور اس میں ہمیں کچھ پرابلمز آتی تھیں. ہم نے ان میں بھی تبدیلی کروائی ہے, امینڈمنٹس کروائی ہیں اور کچھ ہمارے اپنے رولز تھے وہ امینڈ کروائے ہیں. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم جو ٹیچرز اپوائنٹ کریں وہ UC بیسڈ کریں. اگر کسی ایک UC میں کچھ ویکنسیز ہیں اسکولز میں تو اسی UC کے جو رہائشی لوگ ہیں جو اسی UC میں رہتے ہیں وہی ان پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے اپوائنٹ ہو جائیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ بعد میں جو تبادلوں کا پریشر ہوتا ہے, جو لوگوں کو تنگی ہوتی ہے, وہ نہ ہو سکے تاکہ وہ اپنے گھر کے قریب ترین اسکولوں میں ان کو نوکری مل جائے اور وہ وہیں پہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں. ہم نے ایک اور بڑی چینج کی کہ جو PST ہے جو پرائمری اسکول ٹیچر ہوتا ہے اس کا گریڈ 9 تھا, ہم نے اس کو بڑھایا ہے, اس کا گریڈ 14 کر دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی ہم نے گریجویشن پہ رکھی ہے. اور ایک اور چیز ہم نے یہ کی کہ نارملی جو PSTs ہوتے تھے ان کا پروموشن جو ہوتا تھا وہ پھر HST ہو جاتا تھا, پھر SST ہو جاتا تھا, پھر مختلف جو کلاسز ہیں وہ ان کی چینج ہوتی تھی. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جو PST بھرتی ہوگا وہ PST ہی ریٹائر ہوگا, اس کا جو کیڈر ہے وہ چینج نہیں ہوگا. وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھرتی ہوگا, وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہی ریٹائر ہو جائے گا. لیکن اسی کیڈر میں اس کا پروموشن بھی ہوگا. یہ نہیں ہوگا اس کا پروموشن رکے گا, پروموشن اس کا ہوتا جائے گا. 14 میں بھرتی ہوگا تو وہ 15, 16, 17, 18, 19 میں بھی جا سکتا ہے, لیکن رہے گا وہ پرائمری اسکول ٹیچر تاکہ اس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسی کلاسز تک رہے جن کے لیے اس کو بھرتی کیا گیا ہے. اب اگر کوئی پرائمری اسکول ٹیچر بھرتی ہوتا ہے 3-4 سال کے بعد وہ چلا جاتا ہے سیکنڈری اسکول میں تو وہ تو اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, تو وہ پروموٹ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بچوں کے لیے وہ جو پڑھائی ہے اس کی متاثر ہوتی ہے. تو یہ ہم نے میجر ایک ہم نے چینج کی. ہم نے جو ریکروٹمنٹ پالیسی تھی اس کے اندر بھی ہم نے کچھ ٹیچرز کی 3 اسٹریمز بنا دی ہیں جس پہ پرائمری اسٹریم ہے, سیکنڈری اسٹریم ہے اور ہائر سیکنڈری اسٹریم ہے.
اور ان میں مختلف ٹیچرز آتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو پرائمری ہے اس کے اندر ارلی چائلڈ ٹیچرز آتے ہیں جس کو ECT ٹیچر کہتے ہیں, اور PSTs آتے ہیں. سیکنڈری کے اندر جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز آتے ہیں جس کو JEST کہتے ہیں, اور سیکنڈری اسکول ٹیچر آتا ہے جس کو SST کہتے ہیں. اسی طرح ہائر سیکنڈری اسٹریم میں اسپیشلسٹ آتے ہیں مختلف سبجیکٹس کے, اور اسسٹنٹ پروفیسرز ہوتے ہیں, ایسوسیٹ پروفیسرز ہوتے ہیں, پھر پروفیسرز ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے مختلف 3 ان کی وہ بنا دی ہیں. ہم نے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 37,000 سے زائد ٹیچرز ہم اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹیچرز ہم 3 سالوں میں بھرتی کریں گے فیزز میں, لیکن جب ہم نے اس میں مزید کام کیا تو ہم نے اس کو چینج کیا اور 1 سال میں کیا, اس لیے کہ ہر سال ہمارے سسٹم سے کوئی 3 سے 4,000 ٹیچرز نکل رہے ہیں, ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے, کسی اور وجہ سے نکل رہے ہیں سسٹم سے. تو اگر ہم یہ 3 برسوں میں کرتے تو ایک برس اگر 10,000 کرتے تو اگلے برس پھر وہ 4,000 مزید اس میں سے کم ہو جانے تھے. تو پلان یہ ہوا کہ یہ ایک ہی مرتبہ یہ اپوائنٹ کریں تاکہ پھر جو کمی ہر سال ہوتی ہے اس کو ہم سے جائیں اور ہر سال بھرتی کریں. جو ہمارے تعلقہ ایجوکیشن آفیسرز ہوتے ہیں جس کو TOs کہتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ آج ان میں بھی جو ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ لگا ہوتا ہے. تو ہم نے ان کا کیڈر چینج کر دیا. یہ کافی پہلے ہو گیا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اور اس کو ہم تیز کریں گے کہ ان کے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گے سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو, اور وہ صرف TOs ہی ہوں گے اور وہ اس میں آ کے لگیں گے. باقی کچھ ہم نے پرسنٹیج باقی کی بھی رکھی ہے, لیکن ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تھرو کریں گے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی ہمارے ٹیچرز کی پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی, اور ہمارے پاس سندھ میں اس وقت 29 ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کروایا ہے کہ ہم جو ہمارے ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ہم پرائیویٹ پارٹنرز کے ذریعے چلائیں گے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلائیں گے. اور اس میں کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم اس میں اپلیکیشنز کال کریں گے کہ جو وہاں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے وہ ایڈمیشن لے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین کریں. اس کا جو ایڈمیشن ہے وہ میرٹ پہ ہو, وہاں پر تعلیم ٹھیک ہو, پھر اس کے بعد جب ایگزامینیشن ہو اس کا جو رزلٹ آئے وہ میرٹ پہ آئے. ہم اس کو انشور کریں گے, مختلف ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ جو بھی شخص صوبہ سندھ کا رہائشی وہاں ایڈمیشن لے گا اور وہاں سے وہ BEd کرے, M.Ed کرے, یا کوئی اور ایسی جو ایکسپرٹیز اس کی ہوتی ہیں ٹیچرز کے حوالے سے وہ ڈگری حاصل کرے گا, تو جس دن اس کو وہاں سے سرٹیفکیٹ ملے گا ٹریننگ جو ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اگلے دن ہم اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمت دے دیں گے بغیر کسی فردر پروسیس کے. مطلب یہ کہ وہ ٹیسٹ میں نہیں بیٹھے گا, وہ اس کو کوئی اپلائی نہیں کرنا پڑے گا, وہ ڈائریکٹلی آ جائے گا. اس میں ہم یہ بھی پلان ہے کہ جو بچہ یا جو بچی اپلائی کرے گی اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو سندھ گورنمنٹ اس بچے کی اوپر آنے والے اخراجات جتنے بھی ہوں, مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ روپے اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں 2-3 سالوں میں جتنی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, وہ سندھ گورنمنٹ اس بچے کے ہیڈ میں اس ادارے کو انٹرسٹ فری لون دے گی. اگر سعید غنی کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو سعید غنی کے اوپر 3 لاکھ روپے خرچہ آئے گا, تو سندھ گورنمنٹ 3 لاکھ روپے اس ادارے کو پے کرے گی میرے نام پر کہ جی اس کا ایڈمیشن ہو گیا, یہ 3 لاکھ روپے آپ رکھیں اور اس کی جو ٹریننگ ہے, اس کی جو تعلیم ہے وہ آپ اس کی کروائیے پوری. اور جب اس کی تعلیم مکمل ہوگی, جب اس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکری مل جائے گی, تو ہم اس کے ساتھ ایک بانڈ سائن کریں گے تو کم از کم 5 سال تک وہ جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نوکری کرے گا. اور جو انٹرسٹ فری لون اس کو ملا ہوگا اس کی سیلری سے بہت ایک نامنل سی انسٹالمنٹ کی صورت میں ہم اس کو ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح بچے کے اوپر خرچہ کوئی نہیں ہوگا, وہ تعلیم حاصل کرے گا. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی پریس کانفرنس کریں, انہوں نے کہا 1 جولائی سے پالیسی پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا. محکمہ تعلیم 2020-21 میں اچیومنٹ شیئر کروں گا. ٹیچرز کے ٹرانسفرز کے حوالے سے بھی پالیسی بنائی گئی ہے.